کرام، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے دن جو بات مکہ والوں کے سامنے رکھی تھی انہیں وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ بات تھی ان کے خداؤں کے خلاف، وہ بات تھی ان کے معبودوں کے خلاف، اس سے ان کا شرک کا سارا نظام الٹ دیا گیا تھا، اس سے ان کا مذہبی ایجاداری کا سارا پروگرام خطرے میں پڑ گیا تھا۔ یہی بات اللہ کی توحید کا پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک پہنچایا اور اس کا ذریعہ بنا قرآن حکیم۔ اللہ کی وحدانیت، رب العالمین کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت فرماتے تھے اللہ کے قرآن سے، اور ان کے معبودوں کی اور ان کے مسجودوں کی تردید کرتے تھے تو وہ بھی قرآن حکیم سے۔ گویا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم تھی، آپ کی تبشیر کا ذریعہ بھی اللہ کی لا ریب کتاب قرآن حکیم تھی، آپ کے وعظ اور انذار کا ذریعہ بھی رب العالمین کی بے عیب کتاب قرآن حکیم تھی۔ ذات رسول کے بارے میں تو وہ فیصلہ دے چکے تھے کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہر دل عزیز بھی ہیں، محبوب کل بھی ہیں۔ سارے مکہ والے کہہ چکے تھے یہ بات، لیکن جو بات آپ نے کی تھی وہ بات کسی کو پسند نہیں تھی۔ ذات سب کو پسند تھی، بات پسند نہیں تھی۔ اب وہ ذات پر تو کوئی بات کر نہیں سکتے تھے، انگلی رکھ نہیں سکتے تھے، انگلی اٹھا نہیں سکتے تھے کسی گوشے حیات پر، لیکن چونکہ انہوں نے مخالفت کرنی تھی، جنگ پر آمادہ ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، اس لیے ساری کی ساری لڑائی